سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ترجمہ دیکھ لیجیے. اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کہ بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں خلیفہ یعنی نائب معتمد بہ عبد خاص. قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فرشتوں نے عرض کیا کہ آپ پیدا فرمائیں گے زمین میں جو اس میں فساد کرے گا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خونوں کو بہائے گا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اور ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں جو حمد سے ملی ہوئی ہوتی ہے اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. جواب خداوندی قال انی اعلم ما لا تعلمون بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وعلم آدم الاسماء كلها اور سکھلا دیے اللہ نے آدم کو نام سب چیزوں کے. ثم عرضهم على الملائکہ پھر سامنے کیا ان سب چیزوں کو فرشتوں کے. فقال انبئونی پھر فرمایا انبئونی باسماء هؤلاء بتاؤ مجھ کو نام ان کے ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. قالوا سبحانك لا علم لنا اعتراف عجز ملائکہ. قالوا سبحانك لا علم لنا بولے فرشتوں نے عرض کیا پاک ہے تو ہم کو معلوم نہیں مگر جتنا تو نے ہم کو سکھلا دیا. بے شک ہم
بے شک تو ہے اصل جاننے والا اور حکمت والا. قال یا آدم انبئهم باسمائهم، پھر فرمایا اللہ نے اے آدم بتائیے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام. پھر جب بتائے آدم علیہ السلام نے ان کے نام تو اللہ نے فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا نہ کہا تھا میں نے تم کو کہ میں خوب جانتا ہوں چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی، اور جانتا ہوں جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور جس کو تم چھپاتے ہو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو تو فسجدوا الا ابلیس، سب سجدے میں گر گئے مگر شیطان ابلیس، اس نے سجدہ نہ کیا. ابا، نہ مانا، انکار کیا. واستکبر، اور تکبر کیا. وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے تھا. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور ہم نے کہا اے آدم رہا کر تو اور تیری عورت جنت میں. وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اور کھاؤ اس میں سے جو چاہو جہاں کہیں سے چاہو. ولا تقربا هذه الشجرہ، لیکن یاد رکھو پاس نہ جانا اس درخت کے ورنہ تم بے انصاف ہو جاؤ گے. فأزلہم الشیطان عنہا، پھر لفظش دی ان کو یعنی حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو شیطان نے عنہا اس درخت کی وجہ سے. فأخرجہما مما کانا فیہ، پھر نکالا ان کو اس عزت و راحت سے مما کانا فی جس میں تھے. وقلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اور ہم نے کہا کہ تم سب اترو، زمین کی طرف اتارا گیا. وقلنا اہبطوا یعنی جنت سے نکالنا مراد ہے. وقلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اور کہا ہم نے تم سب اترو، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو. ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین، اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت مقررہ تک، ایک وقت تک تم دنیا میں نفع اٹھاؤ گے پھر ہمارے پاس آنا ہے. فتلقى آدم من ربہ، پس سیکھے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات. فتلقى آدم من ربہ کلمات، پس سیکھے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات. فتاب علیہ، پھر معذرت قبول کی اللہ نے ان کی. فتاب علیہ، انہوں نے توبہ کری یعنی پس اللہ نے معذرت قبول کی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا اور مہربان. حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے گزشتہ درس کے اندر آ چکا ہے، اور تقریباً پورے 1.5 گھنٹے اس واقعے کے اوپر گزشتہ درس میں بھی گفتگو ہوئی، اور اس سے پہلے بھی درس کے اندر اس کے اوپر گفتگو کی جا چکی. آدم علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں. پیغمبری کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا ہے. اللہ نے اپنے ہاتھ سے حضرت آدم علیہ السلام کو دست قدرت سے پیدا فرمایا. پیدائش کے لیے ساری دنیا کی مٹیوں کا انتخاب کیا گیا، اور ساری دنیا کی مٹیوں کو جمع کر کر اس کو پانی سے گوندا گیا، اور تمام کی تمام دنیا کی مٹی کے ذرات حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں شامل کیے گئے. جہاں اور وجوہات حضرات مفسرین بیان کرتے ہیں، اس میں ایک بہترین وجہ جو اس عاجز کے دل کو لگی ہے وہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نور اللہ مرقدہ کی ہے کہ اللہ نے ساری دنیا کی مٹیوں سے حضرت آدم کا جثہ اس لیے تیار کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی آدم میں یعنی اولاد آدم میں حضرت آدم کے بچوں میں اور اللہ انسانوں کے اندر تمام دنیا کی استعداد رکھنا چاہتا تھا. دنیا میں استعدادیں پھیلی ہوئی ہیں، وہ ساری استعدادیں حضرت آدم میں پیدا کرنا تھیں، اس لیے ساری دنیا کی مٹی کو جمع کیا گیا. پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور مٹی بچ گئی، تو اس بچی ہوئی مٹی سے اللہ نے انگور کا، انار کا اور کھجور کا درخت پیدا فرما دیا. اس لیے ان پھلوں کو انسان سے بڑی مشابہت ہے، بڑی نسبت ہے. اس کے اندر انسان کی صحت کے لیے بہت کچھ سامان ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو انگور بھی بہت پسند تھا،
انار بھی بہت پسند تھا، اور کھجور کا استعمال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل رکھا کرتے تھے، اور کھجور کی پابندی اتنی فرمایا کرتے کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے پیارے نبی نے فرمایا کہ لوگوں، جب تم کسی سال کی تازہ کھجوریں کھایا کرو تو اس تازہ کھجوروں کے ساتھ گزشتہ سال کی باسی اور سوکھی ہوئی کھجوریں یعنی چھوارا بھی کھایا کرو۔ تازہ کھجوریں خالی نہ کھایا کرو، بلکہ تازہ کھجوروں کے ساتھ باسی پرانی کھجوریں ملا کر کھایا کرو، اس سے شیطان کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے۔ جب کوئی اللہ کا بندہ پرانی کھجوروں کو تازہ کھجوروں کے ساتھ ملا کے کھاتا ہے تو شیطان وائے ویلا کرتا ہے کہ ہائے میری تباہی، یہ انسان اب تک جیتا رہا کہ گزشتہ سال کی کھجوریں بھی کھا رہا ہے، اور اتنا جیا ہے کہ اس سال کا پھل آنے پر بھی اس کو استعمال کر رہا ہے۔ اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ مومن کا بچہ اتنا زندہ کیوں رہتا ہے؟ کیوں کہ ایمان والا جب زندہ رہے گا تو نماز بھی زندہ رہے گی، ایمان والا زندہ رہے گا تو تلاوت بھی زندہ رہے گی، ایمان والا زندہ رہے گا تو حج بھی زندہ رہے گا، ایمان والا زندہ رہے گا تو دعوت بھی زندہ رہے گی، ایمان والا زندہ رہے گا تو ذکر بھی زندہ رہے گا، ایمان والا زندہ رہے گا تو تعلیم و تعلم کا شعبہ بھی زندہ رہے گا۔ تو جتنی مومن کی عمر بڑھتی ہے، شیطان کو اس مومن کی عمر سے تکلیف اور اذیت پہنچتی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ تمہارا مقصد اور تمہارا کام یہ بھی ہونا چاہیے کہ جس طرح وہ تمہیں اذیت پہنچاتا ہے تم بھی اپنے عمل سے اس کو اذیت پہنچاؤ۔ ہم جتنے دین پر استقامت اختیار کریں گے تو طاغوتی طاقتیں، شیطانی طاقتیں، ابلیس کی طاقتیں اور اس کے تمام تر حواریین کو اس سے اذیت اور تکلیف پہنچے گی، جیسا کہ ہمیں وہ دین پر آنے کے لیے اور ہمیں دین پر دیکھ کر ان کو تکلیف اور اذیت ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ ایمان والوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اسلام کا زندہ ہونا ابلیس اور ابلیس کی طاغوتی طاقتوں کے لیے ناگوار ہے، تو جیسے وہ ہمیں اذیت پہنچاتے ہیں، خدا کے پیغمبر نے کہا کہ تم بھی اپنے عمل سے ان طاغوتی طاقتوں کو اور ابلیس کو تکلیف پہنچاؤ کہ تمہارا پرانی کھجوروں کا کھانا نئی کھجوروں کے ساتھ یہ ابلیس کی تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہم سب اس سنت پر عمل کریں گے، کر لیں گے انشاءاللہ۔ خدا مجھے بھی اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیغمبر کی حدیث ہے، حدیث پر عمل کی نیت سے ایسا کر لیں۔ کھجورے تو گھر میں تازہ لاتے رہتے، چھوارے ضرور گھر میں رکھا کریں، اور جب تازہ کھجور کسی مہمان کے آگے رکھیں تو اس میں پرانی کھجوریں ملا کر دیں، اور حدیث سنائیں پیارے پیغمبر کی کہ نبی نے فرمایا کہ اس تازہ کے ساتھ جب تم باسی ملا کر کھاؤ گے تو وہ روتا ہے، کہتا ہے پچھلے سال کا پھل بھی کھایا ہے اس نے اور اس سال کا پھل بھی کھا رہا ہے، یعنی اب تک یہ زندہ ہے، مرتا نہیں، اس کو موت نہیں آتی، مر نہیں جاتا، اب تک زندہ ہے۔ تو شیطان کو اس سے محترم اذیت ہوتی ہے۔ تو مٹی بچ گئی، اس بچی ہوئی مٹی سے جو آدم علیہ السلام کے جسد مبارک کو تیار کرنے کے لیے گوندی گئی تھی، اس سے ایک چھوٹا سا پیڑا بچ گیا۔ گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ آٹا گوندا جاتا ہے، ایک چھوٹا سا پیڑا بچ جاتا ہے تو ماں چھوٹی سی روٹی پکا دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ گھر کے چھوٹے بچے کے لیے، بچہ خوش ہو جاتا ہے اس سے بچہ۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ کے ہاں کسی چیز کا ضائع کرنا پسندیدہ، حالانکہ تھی خاک، محترم کیا تھی؟ خاک تھی، اور خاک کو خاک میں ملانا تھا، لیکن خدا نے چونکہ خاک کو کام کے لیے استعمال کے لیے تیار کر لیا تھا، لہذا اس کے بچے ہوئے اجزاء کو بھی ضائع کرنا رب نے پسند نہیں کیا ہے۔ تو کہاں مٹی اور کہاں روٹی اور کہاں سالن اور کہاں چاول؟ تو بچی ہوئی چیز کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بچی ہوئی چیز کو ضائع، یہ سب سے پہلی تخلیق ہے جو اللہ تعالیٰ کے دست قدرت سے، اس سے پہلے تمام تر تخلیقات جو ہوئی ہیں وہ امر کن سے ہوئی، امر کن فیکون، ہو جا اور ہو گیا۔ اور قدرت اللہ بین الکاف والنون، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاف اور نون کے درمیان ہے۔ دیکھو کن میں دو حرف ہیں، کاف اور نون، کن، کاف نون پیش کن، کاف اور نون۔ تو علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ قدرت اللہ بین الکاف والنون، اللہ کی قدرت کاف اور نون کے درمیان میں ہے، یعنی کن بننے میں تو دیر لگتی ہے، اللہ کے ارادے کے وجود میں آنے میں اتنی بھی دیر نہیں لگتی۔ وہ کاف دوڑا آئے گا، نون ادھر سے دوڑا آئے گا، دونوں کو ملنا پڑے گا، جڑنا پڑے گا، اور پھر اس سے کن بنے گا۔ پھر کن کے بعد ہو جا کا لفظ معنی دے گا
تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ان دونوں کے درمیان کے اندر ہے. ابھی کاف نون سے ملتا نہیں, خدا کا چاہنا وجود میں آ جاتا ہے, اللہ کی چاہت وجود میں آ جاتی. اس کو کہتے ہیں قدرت اللہ بین الکاف والنون. تو یہ پہلا شاہکار ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا. تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا, اور پھر اس کے بعد اللہ نے روح پھونکی اور آدم علیہ السلام کے لیے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو. تو محترم, جب سارے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرنے کے لیے تو سارے فرشتے حکم سنتے ہی سجدے میں گر گئے. لیکن اس سجدہ کرنے میں سب سے زیادہ عجلت اور سب سے زیادہ حکم میں پہل کرنے والے اللہ کے پاک فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے. جیسے ہی حکم آیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو, فسجدوا, تو سب نے سجدہ کیا. تو ان تمام سجدہ کرنے والوں میں سب سے پہلے سجدہ کرنے والے فرشتے اسرافیل تھے, جنہوں نے سب سے زیادہ پہل کی تھی سجدہ کرنے میں. تو خدا نے ان سے راضی اور خوش ہو کر ان کی پیشانی پر پورا قرآن لکھ دیا تھا. پورا, کتنی بڑی فضیلت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اسرافیل کی پیشانی پہ سارا قرآن لکھنے کی وجہ یہ سجدہ ہے. سجدہ خدا کو اتنا محبوب ہے, سجدہ خدا کو, اور سجدہ نہ کرنا یہ خدا کے غضب اور لعنت کا باعث ہے. اس لیے شیطان راندہ درگاہ ہوا صرف سجدے کے انکار کی وجہ سے. سجدے کے حکم کو نہ ماننا موجب لعنت ہے, سجدے کے حکم کو پورا نہ کرنا موجب لعنت ہے, موجب سرزنش ہے, موجب عتاب ہے, اللہ کی ناراضگی کا بڑا سبب ہے سجدہ نہ کرنا. تو جو سجدہ نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کی غصے کو اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے کا کام کرتا ہے. اس وقت امت کے 99% لوگ خدا کے غصے کو بھڑکانے کا کام کر رہے ہیں. تو کائنات میں آگ کیوں نہیں لگے گی؟ آپ کا پاکستان کیوں نہیں جلے گا؟ آپ کے شہروں میں آگ کیوں نہیں لگے گی؟ آپ کے محلوں میں آگ کیوں نہیں لگے گی؟ وہ تو جو بھی خدا کے غصے کو بھڑکانے کا کردار ادا کرے گا خدا کے غضب اور غصے کی وجہ سے. محترم, اللہ کا غصہ اور جلال اتنا زیادہ ہے کہ یہ تو ایک شہر اور ایک ملک کی بات ہے. اگر خدا کی ناراضگی آ جائے تو ساری کائنات جل جائے گی, ساری کائنات ختم ہو جائے گی. آج اس وقت ہمارے ماحول کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر کتنے فیصد لوگ ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں؟ اللہ نے سجدے کی اہمیت کو ذکر کرنے کے لیے یہ سارا واقعہ ذکر کیا ہے. سجدہ کتنا اہم ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. 500 سال فرشتے سجدے میں پڑے رہے. کتنے سال؟ 500 سال کا یہ پہلا سجدہ ہوا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں پڑے رہے اور سارے فرشتے سجدے میں پڑے رہے. ابلیس نے سجدہ نہ کیا, اس نے سجدے سے انکار کیا, کھڑا دیکھتا رہا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ حکم کو توڑا, اور حکم کو توڑنے کے اندر اتنی بڑی ہٹ درمی کہ سب سجدے میں ہیں اور یہ اکیلا کھڑا ہے, اور 2 گھنٹے نہیں کھڑا بلکہ اکڑ کے کتنے 100 سال کھڑا رہا. 500 سال تک ایک انسان کھڑا رہے رب کے آگے اور سب سجدے میں پڑے اور ایک اکیلا اکڑ کے کھڑا رہے. تو بڑا متکبر ہے کہ نہیں؟ کتنا خطرناک تکبر ہے. اسے شیخ سعدی رحمہ اللہ نے لکھا ہے, تکبر عزازیل راقار کرد. ہم چھوٹے سے تھے جب پندنامہ اور کریمہ کے اندر یہ پڑھے تھے اشعار. تکبر عزازیل راقار کرد, بزندان لعنت گرفتار کرد. تکبر نے عزازیل, اس کا پہلا نام عزازیل تھا, اور طاؤوس الملائکہ مشہور ہو چکا تھا. عبادت اتنی کری کہ فرشتوں میں نام لے گیا, اور اتنا کہ طاؤوس الملائکہ اس کا نام پڑ گیا تھا. تو اس کا پہلا نام عزازیل تھا. عزازیل, زا سے عین, زا الف, زا یا لام, عزازیل. تو شیخ کہتے ہیں کہ تکبر نے عزازیل کو خوار اور ذلیل کیا ہے, اور لعنت میں گرفتار کرنے والی چیز وہ تکبر تھا. اس نے تکبر کیا, تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا. اللہ سبحانہ و تعالی نے شیطان سے کہا, ابلیس سے کہا, ما منعک ان تسجد اذا امرتک, جب ہم نے کہا تھا تجھ سے
کہ سجدہ کرو تو تم نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو کہنے لگا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے ہمیں مجھ کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھ کو آگ سے پیدا کیا، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے۔ دیکھو بھائی، جب انسان شریعت کو اور رب کے حکم کو، نبی کے فرمان کو عقل کی کسوٹی پر پرکھے گا تو اسی طرح کے فیصلے نکلیں گے۔ سب سے پہلا قیاس مع الفارق، بدترین قیاس، غلط ترین قیاس، عقل کی زور پر اللہ کے حکم کو رد کرنے والا سب سے پہلا ابلیس تھا۔ تو جو بھی ابلیس کے انداز کے اندر خدا کے فیصلوں پر اور اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر، شریعت کے فیصلوں پر عقل کی کسوٹی کی وجہ سے اس کے اوپر قلم پھیرنا چاہتا ہے، اور وہ اپنے عقل کی کسوٹی پر اپنے رب کے حکم کے اندر تعویلات کرتا ہے، تو چونکہ یہ کام کر کے شیطان راندہ درگاہ ہوا تھا، ہر وہ انسان جو اللہ کے حکم کو عقل کی کسوٹی پر پرکھ کر اس کو غلط قرار دے گا، وہ انسان بھی شیطان کی طرح ملعون ہو جائے گا۔ تو اس نے عقل کے زور پہ فیصلہ کیا، قال انا خیر منہ خلقتنی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس ظالم نے اپنے آپ کو دیکھا، اللہ کے حکم کو نہ دیکھا۔ اس ظالم نے اپنے آپ کو دیکھا، اللہ کے حکم کو نہ دیکھا، حالانکہ بندگی کا تقاضا تھا کہ اپنے کو نہ دیکھ، رب کے اور رب کے حکم کو دیکھ کہ رب کا حکم کیا ہے۔ رب ہے، رب پروردگار خالق، تیرا پیدا کرنے والا، تیرا پالنہار، تمام تر نعمتیں تیری اس سے وابستہ، تمام تر تیرے سکون اس سے وابستہ، تمام تر راحتیں تیری اس سے وابستہ، تمام تر عزتیں تیری اس سے وابستہ۔ اگر وہ خوش ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر وہ ناراض ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس شیطان نے اللہ کے حکم کو دیکھنے کے بجائے کس طرف دیکھا؟ اپنی طرف دیکھا، تو اس وجہ سے حکم سے رہ گیا۔ تو آج بھی لوگ معاشرے کے اندر شریعت پر چلنے کے وقت کے اندر اللہ کے حکم کو دیکھنے سے پہلے اور اللہ کے حکم کو دیکھنے کے بجائے اپنی طرف دیکھتے ہیں۔ بابا مجھ سے نہیں ہو سکتا، معافی چاہتا ہوں، یہ داڑھی میں نہیں رکھ سکتا، اور بہت مشکل ہے، میں کمزور ہوں، میرے سے نماز نہیں پڑھی جاتی، مولوی صاحب ہم یہ کام نہیں کرتے، یہ عمل نہیں کر سکتے، یہ گناہ ہم سے نہیں چھوڑا جاتا۔ تو اللہ کے حکم کے معاملے میں کس کو دیکھتے ہیں؟ اور شیطان نے بھی کیا کیا؟ دیکھو واقعات انبیاء علیہ السلام کے قرآن کے اندر قصص برائے قصص نہیں ہے، قصص برائے عبرت ہیں، یہ عبرت کے نمونے ہیں جو باتیں آ رہی ہیں، یہ سارے نکات ہیں۔ اللہ نے کیوں بیان کیا قصہ؟ کیا بتانا چاہتے ہیں ابا جان کے قصے کو سنا کر؟ اور ابا جان کے قصوں سے اولاد کے لیے کیا نفع وابستہ ہے؟ میاں اللہ سبحانہ و تعالی اولاد آدم کے لیے ان کے والد محترم کے قصے کے اندر عبرت کا سامان جمع کر چکے ہیں، وہ نکال رہے ہیں، وہ بتائے جا رہے ہیں۔ دیکھو اس نے اللہ کے حکم کو نہ دیکھا، بلکہ اس نے اپنے طرف دیکھا، اپنے آپ کو دیکھا، تو کہہ بیٹھا قال انا، یہ جو انا ہے نا، میں، یہ جب تک انسان میں سے نہیں نکلتی، انسان تباہی کے راستے سے باہر نہیں آ سکتا۔ سب سے پہلے اپنے اندر کی میں کو مٹانا پڑے گا۔ جب تک انسان کی میں نہیں مٹتی نا، اس وقت تک انسان تباہی کے راستے سے باہر نہیں آتا۔ اللہ کی طرف سے انسان کے لیے رہنمائی اس وقت ہے جب انسان اپنے اندر کی میں کو مٹا دے۔ اس لیے ہمارے کراچی کے سب سے پہلے ذمہ دار بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اکثر بیانات کے اندر، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ، تیرا سب کچھ۔ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، یہ میں کو نکالیں۔ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ، رب تیرا سب کچھ۔ جب انسان کے اندر سے میں نکلتی ہے، انسان کی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کی تربیت رکی اسی وجہ سے، اور سابقہ سارے کے سارے چڑھے ہوئے رنگ اتر گئے۔ ہزاروں سال کی محترم عبادت کی ہوئی تھی، اور طاؤس الملائکہ عرض کیا گیا کہ اس کا نام پڑ چکا تھا، فرشتوں کے اندر ایک نام پیدا کر چکا تھا، لیکن اندر کی میں نے سارے کے سارے چڑھے ہوئے رنگوں کو اتار دیا، سارے کے سارے چڑھے ہوئے رنگوں کو پھیکا کر دیا۔ وہ سارے رنگ اتر گئے اس کے اوپر سے، وہ سارے کے سارے رنگ اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود ہو گئے، جتنے چڑھا چکا تھا محنت کر کر کے، اس لیے کہ اندر کی میں نے اس کو تباہ کر دیا۔ تو اللہ کے حکم کو نہ دیکھا اور اپنے طرف دیکھا، کہنے لگا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ عقل کے زور پہ کہنے لگا میں آگ سے، آدم مٹی سے،
اور آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، تو قانون تو یہ کہتا ہے کہ افضل کو مفضول سجدہ کرے، افضل کو نہ ہی کہ مفضول جو ہے افضل جو ہے وہ مفضول کو سجدہ کرے۔ میں افضل ہوں یا مفضول ہیں؟ تو اللہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آدم مجھ کو سجدہ کرے، نہ یہ کہ میں آدم کو سجدہ کروں، تو آپ تو غلط حکم دے رہے ہیں، آپ کا حکم غلط۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے ابلیس کا کفر کئی طرح سے تھا۔ ایک کفر تو استکبار تھا، تکبر، اس نے تکبر کیا، حکم کو نہ مانا۔ دوسرا اس کے اندر جو کفر تھا جس کی وجہ سے، اس لیے کہ خالی سجدہ نہ کرنا کفر نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، آپ سب کو کافر کہتے؟ سالہ سال سے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، اور ایک نہیں محترم ہزاروں سجدے نہیں کر رہے، لیکن آپ ان کی تکفیر کا فتویٰ نہیں لگاتے۔ علماء کہتے ہیں کہ سجدہ نہ کرنا بہرحال فسق ہے، لیکن آدم ابلیس نے ایک سجدہ نہیں کیا، کفر کا فتویٰ لگ گیا۔ کیوں؟ کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم میں حجت بازی کری، بحث بازی کری، کٹ حجتی کی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو مصلحت کے خلاف بتایا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو غلط بتایا، اور عقل کی کسوٹی پر شریعت کو یعنی رب کے حکم کو رد کیا کہ ہماری عقل نہیں مانتی۔ محترم، یہ مصلحت کے خلاف ہے، یہ ظلم ہے، یہ بربریت ہے، یہ غلط ہے، لہذا ہماری عقل چونکہ شریعت کے اس حکم کو قبول نہیں کرتی، لہذا یہ شریعت کا حکم غلط ہے، اس کو رد کرو۔ تو اس نے عقل کے زور پہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو، تو اس کے کفر کی ایک وجہ استکبار، اور ابلیس کے دوسرے کفر کی وجہ تھی رب کے حکم پر اعتراض، رب کے حکم پر اعتراض کرنا۔ رب کا حکم غلط ہے، کہنے لگا میں افضل اور یہ مفضول، اور ہونا یہ چاہیے کہ مفضول افضل کو سجدہ کرے، نہ یہ کہ افضل مفضول کو سجدہ کرے۔ اب دیکھیے، ہم دلائل کی روشنی کے اندر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ شیطان کا یہ دعویٰ غلط ہے یا صحیح ہے۔ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو ابلیس کا یہ دعویٰ کہ میں آگ سے اور یہ مٹی سے اور آگ مٹی سے افضل ہے، بالکل غلط ہے۔ دلیل نمبر 1، محترم عنصر ترابی جو ہے وہ عنصر ناری سے افضل ہوتی ہے۔ عنصر ترابی عنصر ناری سے، مٹی یہ آگ سے بہتر ہے، اس لیے کہ آگ جو ہے بالطبع مفسد ہے۔ آگ کیا ہے؟ آگ بولیے، آگ بالطبع مفسد ہے۔ آگ کے اندر احراق ہے، آگ کے اندر اتلاف ہے، آگ کے اندر ہر چیز کو جلانا ہے، ہر چیز کے وجود کو مٹانا ہے، برخلاف زمین کے کہ اس کے اندر احراق نہیں ہے۔ مٹی کے اندر احراق جلانا نہیں ہے، اس کے اندر کسی چیز کو تلف کرنا نہیں ہے۔ آگ جو ہے بالطبع مفسد ہے، اس کی طبیعت کے اندر جلانا ہے۔ محترم، آگ کے اندر تیش ہے، آگ کے اندر غضب ہے، آگ کے اندر غیظ ہے، آگ کے اندر بھڑکنا ہے، آگ کے اندر شدت ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں نہ اللہ کو پسند ہے، نہ حضرت انسان کو پسند ہے۔ کوئی آدمی آپ میں بیٹھا ہو جس میں غیظ زیادہ ہو، غضب زیادہ ہو، تیش زیادہ ہو، اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی صوفی صاحب بیٹھا ہو، نہ غصہ ہے نہ کچھ، ٹھنڈے مزاج کا ہے، بالکل حلیم طبیعت کا ہے، تو آپ کیا کہیں گے ان دونوں میں افضل کون ہے؟ یہ آپ کہیں گے یہ جذباتی ہے، ہاں ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، بس یہ ہو جائے گا پاکستان میں، ہم دیکھو آ رہے ہیں، ہم یوں کر دیں گے اور یوں کر دیں گے۔ تو یہ سارے جذباتی لوگ، یہ ساری جذباتی کردار، ساری جذباتی باتیں، یہ دو اس مجمع میں دو طرح کے لوگ بیٹھے ہیں، ایک میں غیظ ہے، غضب ہے، تیش ہے، بھڑکنا ہے، اور ایک بیچارہ صوفی صاحب بیٹھا ہے بالکل گردن جھکائے اور ہر حکم کے آگے جی جی کرتا رہتا ہے۔ کون بہتر ہے؟ وہ کہتا ہے قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں بہتر، میں آگ سے، یہ مٹی سے۔ تو قرآن نے دعویٰ کیا ہے کہ تیرا عقل کی زور پر رب کے حکم کو غلط قرار دینا بھی غلط ہے۔ وہ مٹی بہتر ہے، مٹی آگ سے بہتر ہے، اس میں غیظ نہیں ہوتا۔ آگ میں خفت ہے، آگ میں خفت ہے، اور مٹی کے اندر رزانت ہے، رزانت ہے مٹی کے اندر، مٹی کے اندر وزن ہے، بوجھ ہے، اور آگ کے اندر ہلکا پن ہے۔
اور جو ہلکی طبیعت کا آدمی ہوتا ہے کوئی اس کو پسند کہتے ہیں یار یہ ہلکے پیٹ کا ہے، ہلکی طبیعت کا آدمی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو رازدار بنایا جائے، بڑا ہلکا ہے۔ تو آگ میں خفت ہے، آگ میں اور مٹی میں اس میں رزانت پائی جاتی ہے، اس میں وزن پایا جاتا ہے، بھاری پن پایا جاتا ہے۔ مٹی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ خصوصیات رکھی ہیں جو آگ کے اندر خصوصیات نہیں۔ دیکھو مٹی کے اندر ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ مٹی کے اندر ایک تخم ودیت رکھو اضعاف مضاعفہ کر کے دیتا ہے، اور آگ کے اندر اضعاف مضاعفہ رکھ دو سب کو جلا کے خاک کر دیتی ہے۔ مٹی میں زمین میں ایک تخم ودیت رکھ دو، ایک تخم مٹی کے اندر زمین میں ودیت رکھ دیں محترم، اضعاف مضاعفہ کر کے دگنا چگنا کر کر ہزاروں لاکھ ہو کر دیتا ہے۔ زمین میں اللہ نے یہ صفت رکھی ہے کہ انسان کے سرمایہ کو دگنا چگنا کر دیتا ہے، اور آگ کے اندر یہ صفت ہے کہ کروڑوں کا سرمایہ بھی اگر آگ کے حوالے ہو گیا تو سب کو جلا کر، تو بہتر آگ ہے کہ مٹی؟ محترم آگ کی ضرورت جو ہے وہ وقتی ہے اور زمین کی ضرورت دائمی ہے۔ زمین سے جو چیزیں نکلا کرتی ہیں آگ ان کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہے، زمین سے جو چیزیں نکلا کرتی ہیں آگ ان کی خدمت کے واسطے پیدا کی گئی ہے۔ جب آگ کی ضرورت ہوتی ہے جب روشن کی جاتی ہے، جب آگ کی ضرورت نہیں تو آگ کو بجھا دیا جاتا ہے۔ تو آگ زمین کے مقابلے کے اندر بمنزلہ خادم کے ہے، آگ مٹی کے مقابلے میں بمنزلہ ایک خادم کے ہے کہ جب زمین سے نکلی ہوئی چیزوں کو ہمیں تیار کرنا ہوتا ہے تو ہم کیا روشن کرتے ہیں، اور جب وہ چیزیں تیار ہو جاتی ہیں تو آگ کو بجھا دیا جاتا ہے۔ تو آگ جناب بمنزل خادم کے ہے، زمین سے نکلنے والی تمام تر چیزوں کے لیے آگ بمنزل خادم کے ہے، اور اس کا وقتی استعمال ہے، اور جب اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو اس کو بجھا دیا جاتا ہے، اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور کچھ نہیں۔ تو زمین کو ایک بڑی فضیلت جو اللہ نے عطا کی ہے، جو زمین کی محترم میرے نزدیک سب سے بڑی فضیلت ہے کہ خدا کے گھر کس پر آباد ہیں؟ زمین پہ ہیں، اور خدا کا سب سے بڑا گھر بیت الحرام، بیت اللہ الحرام، جو زمین کی سب سے بڑی فضیلت، وہ بیت الحرام کہاں پر آباد ہے؟ اللہ نے زمین پر بیت اللہ کو آباد کیا ہے اور کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ تو زمین افضل ہے، زمین افضل ہے اس اعتبار سے کہ زمین پہ اللہ کے گھر ہیں، اور شب و روز اس پر خدا کی یاد کی جاتی ہے، بندے اس پر اللہ کے آگے اپنے سر کو رکھ کر اپنے تذلل کا و انکساری کا و عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ زمین میں اللہ تعالیٰ نے یہ شان رکھی ہے کہ زمین ہر ایک کے بوجھ کو اٹھاتی ہے، آگ کسی کے بوجھ کو اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ زمین ہر ایک کے بوجھ کو اٹھائی ہے، اس پر جہاز کھڑا کر دو زمین اس کو بھی برداشت کرتی ہے، اس پہ بلڈنگ کھڑی کر دو یہ اس کو بھی برداشت کرتی ہے، اس کے اوپر بسیں لا کے کھڑی کر دو، توپیں لا کے کھڑی کر دو، اس کے اوپر ٹرینیں چلا دو، اس کے اوپر گاڑیاں چلا دو، اس کے اوپر بڑے بڑے محلات بنا دو، اس کے اوپر بڑے بڑے پہاڑوں کے وزن کو رکھ دیا جائے، سارے وزنوں کو برداشت کرتی ہے، اٹھاتی ہے۔ انسان کے کام کی زبردست چیز زمین ہے، اور انسان کو زمین کے ساتھ ایک خاص نسبت اللہ پاک نے عطا کی، زبردست زمین کے۔ تو دیکھیے قرآن نے کہا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار، اس نے کہا کہ میں بہتر۔ تو قرآن نے دعویٰ کیا کہ اس کا یہ فیصلہ کرنا بھی عقل کے زور پہ کیا ہوا؟ غلط ہوا۔ چلو الزامی جواب، ہم ایک حیثیت سے کچھ دیر کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، آگ مٹی سے ایک حیثیت کے لیے ہم نے مان لیا آگ بہتر ہے مٹی سے۔ تو اس کے بعد بھی انسان کا حضرت آدم کا افضل ہونا بایمانہ لازم آتا ہے کہ بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی شے کا اصل مادہ، کسی بھی شے کا چیز کا اصل مادہ دوسری شے کے مادے سے افضل ہوا کرتا ہے۔ کسی بھی شے کا مادہ، کسی بھی شے اور چیز کا مادہ، کسی بھی ذات کا اصل مادہ جو ہے وہ دوسرے مادے سے افضل ہوا کرتا ہے، لیکن باوجود اس کے بہیئت موجودہ دوسری چیز اس سے افضل ہوا کرتی ہے۔ دیکھو اللہ نے فرشتوں کو کس مادے سے پیدا کیا؟
کس سے؟ نور سے. اور انبیاء کو کس سے پیدا کیا؟ نطفے سے، علقہ سے پیدا کیا. اگر ہم مان بھی لیں کہ آگ افضل ہے مٹی سے، تب بھی یہ بات تسلیم کرنے کے بعد انبیاء کا، آدم کا شیطان سے افضل ہونا لازم آتا ہے کہ کسی شے کا مادہ ظاہر کے اعتبار سے تو افضل ہے، لیکن بحیت موجودہ شکل کے اندر دوسری چیز اس سے افضل ہو جاتی ہے کہ نور جو ہے یہ نطفے سے، نور کا مادہ یہ انسان کے مادے سے، نطفے سے، علقہ سے، من نطفۃ قدعہ، ایک ناپاک بوند سے نور کا مادہ افضل ہے. لیکن اللہ نے افضل کو پیدا کیا، افضل مادے سے پیدا کیا ملائکہ کو، اور غیر افضل مادے سے پیدا کیا انبیاء علیہ السلام کو. لیکن آپ بتائیں کہ کیا انبیاء افضل ہیں یا فرشتے افضل ہیں؟ انبیاء افضل ہیں. اسی وجہ سے قرآن نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو. تو جناب افضل کو غیر افضل سے سجدہ کرایا جا رہا ہے. افضل کے لیے غیر افضل کو کہا جا رہا ہے کہ سجدہ کرو. تو فرشتے افضل ہیں یا انبیاء؟ حالانکہ فرشتوں کی پیدائش کس سے؟ نور سے. اور انبیاء کی پیدائش نطفہ اور علقہ سے. وہ پیدائش کے اعتبار سے تو نطفہ اور علقہ ہیں، لیکن بحیت موجودہ فرشتوں سے افضل ہے. تو چلو مانا کہ ابلیس تجھے اللہ نے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، لیکن بحیت موجودہ اس وقت کے اندر آدم تجھ سے افضل ہے کہ خدا نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا. خدا نے آدم کو اپنا خلیفہ بنایا. آدم علیہ السلام کو خلافت دی گئی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے خلافت ارضی کا کام لینا تھا. اس وجہ سے خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی. تو خدا نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. یہ ابلیس اس کا لغوی معنی ہے نا امید ہونا. لغوی معنی ہے نا امید ہونا. تو شیطان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو چکا ہے. محققین کے شمار کے مطابق پورے قرآن کے اندر ابلیس کا ذکر کل 11 مرتبہ ہے. لکھ لیجیے. محققین کے شمار کے مطابق ابلیس کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر کل 11 مرتبہ آیا. اور محققین کے شمار کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کا نام مبارک قرآن پاک میں کل 25 مرتبہ آیا. کتنی مرتبہ؟ 25 مرتبہ. سورۃ البقرہ میں کل 5 مرتبہ. سورۃ البقرہ میں آدم علیہ السلام کا نام مبارک کل 5 مرتبہ آیا. آیت نمبر 31، آیت نمبر 33، آیت نمبر 34، آیت نمبر 35 اور آیت نمبر 37. 31، 33، 34، 35، 37. سورۃ البقرہ 5 مرتبہ حضرت آدم کا نام ہے سورۃ البقرہ کے اندر. پورے قرآن کے اندر 25 مرتبہ حضرت آدم کا محترم نام ہے. سورۃ آل عمران میں 2 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کا نام آیا ہے. آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 5 اور 9 59. 5 اور 9 59. سورۃ المائدہ میں کل 1 مرتبہ آیا ہے. آیت نمبر 27. سورۃ الاعراف کے اندر حضرت آدم کا نام 7 مرتبہ آیا ہے کل. آیت نمبر 11، 19، 26، 27، 31، 35، 272. 11، 19، 26، 27، 31، 35، 272. 7 مرتبہ آیا ہے. لکھ لو جلدی سے. 11، 19، آیت نمبر 11، آیت نمبر 19، آیت نمبر 26، آیت نمبر 27، آیت نمبر 31، آیت نمبر 35 اور آیت نمبر 272. سورۃ الاسراء بنی اسرائیل. سورۃ الاسراء سبحان الذی اسرا جس میں معراج کا واقعہ ہے، اس میں کل 2 مرتبہ ہے. 61 اور 70. آیت نمبر 61 اور آیت نمبر 70. سورۃ الکہف میں 1 مرتبہ ہے. آیت نمبر 50. مریم میں بھی 1 مرتبہ ہے. آیت نمبر 58. سورۃ الطٰہٰ میں 5 مرتبہ حضرت آدم کا تذکرہ ہے. آدم علیہ السلام کا نام مبارک ہے. طٰہٰ میں 5 مرتبہ.
آیت نمبر 115, 116, 117, 120, 121. 115, 116, 117, 120 اور 121. اور سورہ یاسین میں ایک مرتبہ آیت نمبر 60. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک قرآن مجید کے اندر کل 25 مرتبہ آیا ہے محققین کے شمارے کے مطابق، اور ابلیس کا تذکرہ کل 11 مرتبہ آیا ہے. یہ ابلیس، اس کا معنی نا امید ہو جانا. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ نا امید ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نا امید کر دیا ہے. تو خدا نے حکم دیا تمام فرشتوں کو، تو اگرچہ حکم فرشتوں کو تھا لیکن ابلیس بھی تغلیباً فرشتوں میں شامل تھا، حکم کے اندر تغلیباً تابع ہو کے شامل تھا، کیونکہ ہزاروں سال عبادت کرتے 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 وہ بھی فرشتوں میں ہو گیا تھا. اگرچہ خلقت کے اعتبار سے خدا نے فرشتوں کو نور سے اور شیطان کو اللہ نے آگ سے اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. تو انسان خاکی ہے اور فرشتے نوری ہیں، اور جنات اور ابلیس شیاطین یہ ناری ہیں. تو ناری مخلوق ہو یا خاکی مخلوق ہو یا نوری مخلوق ہو، ساری مخلوقات کے ذمے اللہ کے حکم کے آگے اپنے سر کو نگو کرنا ہے. جو مخلوق بھی خدا کے حکم کے آگے سر نگو نہیں کرے گی، اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو توڑ دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کرے گا، جیسا کہ ہزاروں سال کے عابد کا اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا صرف ایک حکم کے انکار کی وجہ سے. ہزاروں سال کی عبادت چلی گئی. محترم، اس قصے کے اندر بڑی عجیب عجیب قسم کی علماء نے عبرت کی باتیں بتائیں. اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں، میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد مچائیں گے اور خون خرابہ کریں گے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کو نہ سمجھ سکے، آدم کی تخلیق کی حکمت کو فرشتے نہ سمجھ سکے. تو اس واقعے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ خدا کے بھید، اللہ کے بھید اور راز اتنے انگنت ہیں، اتنے حکمتوں سے بھرے ہوئے ہیں کہ خدا کی کوئی بھی مخلوق کو کتنے ہی خدا کے تقرب تک چلی جائے اور اللہ تعالیٰ سے کتنا ہی قرب حاصل کر لے، اس کے باوجود بھی خدا کے سارے رازوں پر مطلع. فرشتے کتنے مقرب ہیں، حاملین عرش ہو گئے، اللہ کے عرش کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور وہاں پر خدا کی تعریفیں کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کتنا قرب خاص عطا کر دیا ہے. جبرائیل کا محترم کیا مقام ہے، براہ راست اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، پیغام لیتے ہیں، نبیوں کے پاس آتے ہیں. اسرافیل کا کیا مقام ہے، اسرائیل کا کیا مقام ہے، اور اسی طریقے سے میکائیل علیہ السلام کا کیا مقام ہے. کتنے مقرب فرشتے خدا تعالیٰ نے پیدا فرمائے. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے بھید بے شمار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بھید انگنت ہیں. یہ ناممکن ہے کہ کوئی بھی ہستی خواہ کتنی ہی مقربین بارگاہ ہو جائے وہ تمام خدا کے بھیدوں پر واقف ہو جائے. ملائکہ انتہائی مقرب ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کی حکمت کو، خلافت آدم کی حکمت کو، فیصلے کو نہ سمجھ سکے. محترم، دوسری عبرت اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمائی کہ کوئی شے چاہے ظاہر میں کتنی ہی حقیر کیوں نہ ہو، کوئی شے ظاہر کے اندر کتنی ہی حقیر اور ذلیل اور کمتر کیوں نہ ہو، لیکن وہ نظر انتخاب میں آ جائے. کوئی شے کتنی ہی حقیر و پست و ذلیل کیوں نہ ہو لیکن نظر انتخاب میں آ جائے تو خدا اس کو وہ مقام تک پہنچا دیتا ہے کہ دنیا سوچ نہیں سکتی. اب ایک مشت خاک کو دیکھیے ایک طرف اور دوسرے خلیفت اللہ کے مقام کو دیکھیے، کتنا بڑا منصب، ایک مشت خاک ہے اور منصب خلیفت اللہ کا مل رہا ہے. اللہ اپنے ہاتھ سے پیدا کر رہا ہے، اللہ اپنی روح پھونک رہا ہے، اللہ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم کر رہا ہے. خدا آدم علیہ السلام کو کیا کیا مقام اور فضیلت دے رہا ہے. کوئی شے ظاہر میں کتنی ہی
حقیر کیوں نہ ہو، لیکن خدا کی اگر نظر پڑ جائے تو خدا اس کو پستیوں سے اٹھا کر اللہ اس کو بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے. کہاں ایک مشت خاک اور کہاں خلیفۃ اللہ کا منصب و مقام کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مقام عطا فرما دیا. تو یہ دوسری ایک حکمت حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرما دیا. اللہ تیسری ایک بات اور بھی سمجھ لیں کہ انسان ترقی کے کتنے ہی منازل طے کرتا چلا جائے اور کتنے ہی عروج کے مقام پر چلا جائے، مگر خلقتی اور طبعی طور کے اوپر اللہ نے جو کمزوریاں اس میں رکھی ہیں، بہرحال وہ کمزوریوں کا اثر اس میں پھر بھی موجود رہتا ہے. کوئی بھی مخلوق ترقی کرتے کرتے کتنے بلند مقام تک چلی جائے، لیکن طبعی اللہ تعالیٰ نے جو کمزوریاں رکھی ہیں اس کمزوری کا اثر بلند مقام تک پہنچنے کے باوجود بھی رہتا ہے. اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام شیطان کے وسوسے سے متاثر ہو گئے، محترم پیغمبر بن گئے، اللہ کی خلیفہ اور نائب بن گئے، اور اتنا بلند مقام اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، لیکن طبعی طور کے اوپر جو کمزوری انسان میں رکھی گئی تھی وہ کمزوری اتنی تقرب کے باوجود، اتنی بلندیوں کے باوجود بھی وہ باقی رہی. تو کوئی انسان کتنے ہی بلند مقام کو چلا جائے لیکن اس کی طبیعت کے اندر جو کمزوریاں ہیں بلا آخر وہ کمزوری ایک موقع پر ظاہر ہو کر رہتی ہے. اسی وجہ سے حضرت آدم ابلیس کے وسوسے سے متاثر ہو گئے. اس نے چکر دے دیا اور چکر دے کر اس ممنوع شجر کو، اس شجر ممنوعہ کو کھلا دیا اور اس کے کھلانے کے اندر وہ کامیاب ہو گیا. تو خدائے عز و جل نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں اس بات کو ذکر کر کے اشارہ کر دیا، میرے بندو تم کتنے ہی بلند مقام تک پہنچ جاؤ لیکن اپنی کمزوریوں کی وجہ سے تم اس کا احساس اپنے اندر رکھنا کہ کبھی بھی تمہارے کو ان کمزوریوں کی وجہ سے اوپر سے نیچے آنا پڑ سکتا ہے. کتنے ہی بلند مقام پہ اللہ پہنچا دے، آپ دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے کتنے ہی بلند مقام پر پہنچ جائیں، طبعی کمزوری بہرحال وہ انسان میں باقی رہتی ہے اور اس طبعی کمزوری کا اثر کسی موقع پر ہو سکتا ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کے اندر اس بات کو اللہ پاک نے ذکر فرما دیا. پھر ایک عبرت کی بات اس کے اندر اور ذکر کی گئی جو ہمارے لیے بڑے کام کی ہے کہ انسان سے اگر خطا ہو جائے اور غلطی ہو جائے، حکم ٹوٹ جائے، تو وہ اس غلطی اور خطا کے بعد اگر نادم ہو جائے تو ندامت والوں پر باب رحمت بن نہیں ہوتا. اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ذکر کر دیا اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی لغزش، جس کو ذلت کہا جاتا ہے، لغزش پھسل جانا، آدم علیہ السلام کے واقعے میں اللہ نے لغزش کو، ذلت کو ذکر کر کے اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کے رونے دھونے کو ذکر کر کے اولاد آدم کے لیے ایک توبہ کا باب کھول دیا کہ اے میرے بندو، اگر تم سے کسی قدم پر تمہارے رب کی نافرمانی ہو جائے تو تم اس نافرمانی سے، رب سے نا امید نہ ہونا، نافرمانی کے بعد وہ کر لینا جو تمہارے ابا جان نے کیا ہے، پھر میں وہ کروں گا تمہارے ساتھ جو تمہارے باپ کے ساتھ کیا. آدم علیہ السلام نے کیا کیا جب لغزش ہو گئی دنیا میں آ کے؟ جی کیا کی بتائیے؟ بابا روئے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے ہیں، توبہ کی ہے. اور بقول بعض آثار کے مفسرین کے کہ بعض آثار سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام دنیا میں آ کے پورے 300 سال تک روتے رہے. حضرت مولانا ادریس کاندھیلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بعض آثار سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا رونا زمین پر آ کر ہند کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے رونے کو اتنا پسند فرمایا، 300 سال تک آنسو بہاتے رہے. اس لیے میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمام اولاد آدم کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے تو ابا جان کے آنسو سارے بچوں کے آنسوؤں پر بڑھ جاتے ہیں. تمام اولاد آدم کے رونے کو جمع کیا جائے، سارے بچے رو رہے ہیں، ساری بچیاں رو رہی ہیں، قیامت تک جتنے اولاد آدم اللہ کے سامنے آنسو بہائیں گے، روئیں گے،
ان تمام رونے والوں کے رونے کو جمع کر لیا جائے تو پیارے پیغمبر نے فرمایا تمہارے اور ہمارے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام جن آنسوؤں سے روئے تھے، جن آہوں اور بکاؤں سے روئے تھے اور جتنی کثرت کے ساتھ اور مداومت کے ساتھ روئے تھے، ان کا رونا تمام اولاد آدم کے رونے پر بڑھ جائے گا اگر ان کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے۔ تو قصہ برائے قصہ نہیں ہے، قصہ برائے عبرت ہے۔ قصہ برائے قصہ نہیں ہے، قصہ برائے عبرت ہے۔ اس قصے میں خدا نے اپنے پیغمبر کے حالات زندگی کو ذکر کر کر، اپنے پیغمبر کے واقعے کو ذکر کر کر ان کی اولادوں کے لیے اللہ نے ہدایت کا سامان بکھیر دیا ہے۔ میرے بندو، تم قرآن میں غور کرو، قرآن کو پڑھو، قرآن میں تدبر کرو، قرآن کو سیکھو، قرآن کو سیکھنے والی محفلوں میں بیٹھو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نبیوں کی زندگی سے تمہیں سبق دے گا اور ایسے ایسے سبق تمہیں ملیں گے کہ تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ نے ان قصوں کو برائے قصہ بیان نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ لے لیں، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ لے لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ لے لیں، حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ لے لیں، تمام انبیاء علیہ السلام کے قصص میں عبرت ہے۔ تو دیکھو کتنی ساری کام کی باتیں ہمارے لیے اس قصے کے اندر ملتی چلی جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے قصے میں ایک عبرت کی بات یہ رکھ دی کہ اگر تم سے غلطی ہو جائے تو تم اگر اپنے ابا جان کی طرح ندامت اختیار کر لو گے تو باب رحمت جیسے ان کے لیے بند نہ ہوا تمہارے لیے بھی بند نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف کر دے۔ اس لیے بھائی جس قدم پر بھی ہم سے کبھی اللہ کی نافرمانی ہو جائے، بڑی جلدی کر کے ہمت کر کے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لینا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ جیسے تو نے ہمارے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام کو معاف فرمایا، اگرچہ ہمارا رونا ان کے رونے کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن اے اللہ تو ہمارے انہی ٹوٹے پھوٹے آنسوؤں کو، انہی بیکار آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر۔ اور بھائی اپنے لیے بھی دعائیں کریں اور پوری امت کے لیے دعائیں کریں۔ اس وقت امت بہت خستہ حال کے اندر ہے، اس وقت دعاؤں کی بڑی ضرورت ہے۔ ہر بھائی رونے دھونے والا ہو، ہر بھائی دعائیں کرنے والا ہو اور خوب گڑ گڑا کر اپنے گناہوں پر بھی معافی مانگی جائے اور اپنے بھائیوں کے لیے معافی مانگی جائے، اپنی قوم والوں کے لیے معافی مانگی جائے، اپنے ملک والوں کے لیے معافی مانگی جائے، ساری امت مسلمہ کے لیے معافی مانگے کہ اللہ سب کو معاف کر دے، اللہ سب کو معاف کر دے۔ تو آدم علیہ السلام کے قصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو ذکر فرمایا۔ ایک عبرت کی بات اور عجیب اس واقعے کے اندر ذکر کی گئی کہ بارگاہ خدا بندی کے اندر گستاخی اور بے ادبی ناقابل معافی ہے۔ بارگاہ خدا بندی کے اندر گستاخی، حجت بازی، کٹ حجتی اور بے ادبی ناقابل معافی ہے۔ محترم، اگر کسی نے اللہ کی بارگاہ کے اندر گستاخی کر لی، نبوت کی بارگاہ میں گستاخی کر لی اور بے ادبی کر لی اور اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے حجت بازی شروع کر دی تو خدا عز و جل اس کو ناقابل معافی جرم قرار دیتے ہیں اور اللہ ہزاروں سال کی عبادت بھی اس کی منہ پہ مار دیتے ہیں۔ شیطان نے کٹ حجتی کری اور ہیلا بازی کری اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے اوپر اعتراض کیا اور بے ادبی کری، گستاخانہ گفتگو شروع کر دی، مناظرہ۔ علامہ قیم رحمہ اللہ کو خدا جزائے خیر عطا فرمائے، علامہ ابن قیم جوزی رحمہ اللہ نے پورے قرآن سے اللہ تعالیٰ اور ابلیس کی جو مکالمے ہوئے ہیں ان کو مناظرے کی شکل میں جمع کر کر ایک کتاب میں جمع کیا ہے کہ باقاعدہ شیطان نے خدا سے مناظرہ کیا ہے اور مناظرے میں اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کا فیصلہ غلط ہے، آپ نے غلط کہا ہے کہ میں آدم کو سجدہ کروں، میں آپ کو ثابت کرتا ہوں کہ میں ان کو سجدہ کرنا چاہیے مجھے، میں نہیں سجدہ کرتا۔ خدا سے مقابلے پر آ گئے۔ کس سے مقابلے پہ آ گئے؟ آج بھی بدھو لوگ اللہ سے مقابلہ کر رہے ہیں، اللہ کی شریعت کو غلط قرار دیتے ہیں، دماغ خراب ہوا۔ تو خدا کی بارگاہ میں گستاخی اور بے ادبی ناقابل معافی، بولیے جرم ہے، ناقابل معافی جرم ہے۔ یہ جرم کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتا، کسی قیمت کے اوپر معاف نہیں ہو سکتا۔ اس ابلیس کے واقعے کے اندر عبرتناک باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کر دی، ہزاروں سال کی عبادت بھی حقارت دی۔ پھر محترم ایک بات اور آگے کی سن لیں، اللہ نے آدم علیہ السلام کے جنت میں نکلنے کا سبب یہ بتایا کہ اس ابلیس نے چکر دے دیا، تو اولاد آدم کو بتایا جو تمہارے ابا جان کو چکر دے سکتا ہے وہ تم بچوں کو کیوں نہیں چکر دے گا؟ تو تم کیا سمجھتے ہو تمہارا دوست ہے؟
واقعے میں کچھ عبرتیں ہیں، واقعہ کچھ عبرتیں لیا ہوا ہے. اللہ نے سارا واقعہ ذکر کیا، کیسے گئے یہ میں سب کچھ بتا چکا ہوں گزشتہ درس کے اندر. شیطان آیا اور آ کر وسوسہ دیا اور ساری ترکیبیں، اور پھر اس کے بعد جب اس کی ساری تدبیریں حضرت آدم پر فیل ہوئیں تو اس نے اپنی تمام تر تدبیروں کا رخ کن کی طرف کر لیا؟ بی بی حوا کی طرف. اس سے یہ پتہ چلا کہ جب کوئی کام شیطان مرد سے نہیں کروا پاتا تو پھر وہ اس کی عورت کے ذریعے سے کرواتا ہے. جو کام شیطان مردوں کے ذریعے نہیں کروا پاتا تو وہ کس کے ذریعے سے کرواتا ہے؟ عورتوں کے ذریعے کراتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ ان کو گھیرو، اور ان کو گھیرنے کے بعد بآسانی ان کے ذریعے سے وہ کام کروا لیتا ہے جو خود براہ راست مردوں سے نہیں کروا پاتا. تو عورتوں کو کہتا ہے کہ تم اپنے مردوں کو سمجھاؤ، تمہارے سمجھانے کا انداز تو ماشاءاللہ میرے سمجھانے کے انداز سے بھی اچھا ہے. وہ یہ میری بات نہیں سمجھتے، تمہاری بات سمجھ لیتے. ان کے اندر تمہارے اندر بڑے کمالات ہیں، بڑی خوبیاں ہیں، میں جن کو نہیں سمجھا پاتا ان کو تم سمجھا لیتی ہو. ان کو تو حضرت آدم کو چھوڑ کے بیوی حوا کے پاس آ کہنے لگا کہ تمہارے خاوند تو مانتے نہیں، میں تو خیر خواہی کی باتیں کی تھی، ساری جو کچھ بتایا تھا خیر خواہی کی بنیاد پر بتایا تھا. بہرحال آپ کی مرضی، آپ درخت کو استعمال کریں نہ کریں آپ کی مرضی ہے، لیکن چونکہ میں سجدہ نہ کر کر آپ لوگوں کی نگاہ میں گر چکا ہوں تو اس لیے میں نے چاہا کہ آپ پر ایک احسان کر دوں اور ایک خیر خواہی کی بات بتا دوں کہ اس درخت کے کھانے سے یہ ہوگا کہ آپ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے. وگرنہ اللہ کا پروگرام آپ کو دنیا میں بھیجنے کا ہے، خلافت کا ہے، منصب کا ہے. اللہ دنیا میں آپ سے کام لینا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کچھ وقت کے بعد آپ کو وہاں بھیجنا چاہ رہا ہے. اللہ پاک نے آپ کو جنت کے اندر مستقل قیام کے لیے نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ نے کہا اسکن سکون اختیار کرو، وہاں پر جگہ بناؤ اور جگہ پکڑو. اللہ پاک نے سکون کا وطن سکون، جہاں پر آدمی کچھ مدت کے لیے جا کر ٹھہر جائے، وطن اقامت، وطن اصلی نہیں ہے یہ، وطن اقامت ہے، وطن سکون ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے تمہیں چند دنوں کے لیے ٹھہرایا ہے. اور دیکھو خود قرآن کے الفاظ ہیں یہ، اس نے کہا اسکن انت وزوجک الجنہ. اللہ تعالیٰ نے کہا تم جگہ پکڑو آدم اور تمہاری بیوی جنت کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں جب رہنے کا حکم کیا تو خطاب حضرت آدم سے کیا اور حضرت حوا کو ان کے تابع قرار دیا. اس میں علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ عورت کے لیے سکونت وہاں اختیار کرنی ہے جہاں پر اس کا مرد رہے گا. اسکن انتا وزوجکا، تو رہ جنت میں اور تیری جہاں خاوند ہوگا وہاں اس کی بیوی ہوگی. قرآن کہتا ہے کہ حوا کے لیے وہ جگہ ہے جہاں پر جگہ آدم کے لیے ہے علیہم السلام. تو اب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے علماء کرام نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ سکونت کے اندر عورت مرد کے تابع ہے. سکونت کے اندر عورت مرد کے، جہاں مرد رہے گا وہاں پر. یہ نہیں کہ مرد رہتا ہے سیکٹر 9 میں اور عورت رہ رہی ہے اپنی اماں کے گھر جا کر گلستان جوہر میں. میں تو نہیں رہتی تیرے اماں کے گھر، تیرے ابا کے ساتھ میں نہیں رہتی، مجھے الگ مکان لے کر دے، میں نے نہیں رہنا. اور مہینوں سے لڑائی پڑی ہے اور سالوں سے دوریاں ہیں. اور جناب اس بات کے اوپر اذان دے لیں پھر ہم اپنے درس کو جاری رکھتے ہیں. اذان تو محترم، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ ورغلا نہ سکا تو بی بی حوا کے راستے سے اس نے ورغلایا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ جگہ بنائیں جنت میں اور آپ کی بیوی، آپ ٹھہریں جا کے جنت میں. تو مقام عارضی تھا. تو علماء نے اس سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ سکونت میں عورت مرد کے تابع، جہاں مرد رہے گا وہاں عورت رہے گی. لیکن اگلے ہی لفظ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا جب جنت میں سکون کے لیے اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اور کھاؤ تم دونوں اس جنت میں سے جہاں سے چاہو. تو یہاں پر غذا میں دونوں کو خطاب کیا، سکونت میں مرد کو خطاب کیا، عورت کو خطاب نہ کیا، اور غذا کے اندر دونوں کو خطاب کیا. اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ غذا میں بیوی مرد کے تابع، سکونت میں تو بیوی مرد کے تابع ہے، جہاں مرد رہے گا وہاں عورت رہے گی. البتہ اگر کوئی عورت اپنے مرد سے علیحدہ گھر کا مطالبہ کرتی ہے
اور وہ مرد اپنی بیوی کو علیحدہ گھر دینے پر قادر نہیں تو اسی گھر کے اندر ایک کمرہ اور ایک چھوٹا سا باورچی خانہ ایسا مختص کر دے کہ جس میں اس کو مکمل اختیارات حاصل ہوں کہ اس کے اندر وہ خوشبو بکھیرے یا بو بکھیرے اس پر کوئی نکیر کرنے والا، اعتراض کرنے والا گھر کا کوئی فرد نہ ہو. یہ عورت کا حق ہے. لیکن عورت اس کا مطالبہ کرے کہ مجھے علیحدہ مکان لے کر دو اور اس کے پاس علیحدہ مکان کی صورت نہ ہو یا علیحدہ مکان کی صورت میں ماں باپ کی خدمت سے اس کو محرومی ہو رہی ہو، تو عورت کے لیے شرعاً یہ مطالبہ کرنا درست نہیں ہے کہ گھر کا بچہ ہے، بیوی کو بھی دیکھنا ہے، ماں باپ کو بھی دیکھنا ہے، تو ماں باپ کی خدمت کا یہ حق ہے اور ان کا یہ تقاضا ہے کہ بوڑھاپے کے اندر اپنے ماں باپ کی خدمت کا وہ حق ادا کرے. تو بیوی کے کہنے پر گھر سے نکل جانا، بیوی کو لے کر ماں باپ کو بڑھاپے میں چھوڑ دینا، یہ شرعاً درست نہیں ہے. سکونت میں ہمیشہ بیوی مرد کے تابع ہے، البتہ اسی گھر کے اندر کچھ حصہ اس کو مخصوص کر کے دے دیا جائے جس میں وہ مکمل با اختیار ہو. اس کی مرضی ہے کہ اس کے اندر وہ جو چاہے کرے، جب چاہے کھائے، جب چاہے پیے، جب چاہے وہ ناشتہ کرے، اس کے اوپر اعتراض کوئی نہ کرے. لیکن کھانے کے بارے میں اللہ نے کہا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے چاہو تم دونوں کھاؤ. تو اس میں غذا میں مرد کے تابع نہیں ہے، غذا میں بیوی مرد کے، اس لیے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ مرد بیمار ہو اور بیماری کی وجہ سے وہ سادے کھانے پکوا رہا ہو تو بیوی سے کہتے تو بھی کھا. اور ڈاکٹر نے کہا آپ کا نمک بند، اب وہ بغیر نمک کے کھانا پکوا لے، بیوی سے کہتا تجھے بھی یہ کھانا ہے، تو بیچاری ماری جائے گی. اس ڈاکٹر نے کہا ہے کہ محترم آپ کو گائے کا گوشت نہیں کھانا، آپ کو فلانی چیز نہیں کھانی، آپ شوگر کے پیشنٹ ہیں، آپ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں، لہذا آپ کے لیے یہ چیز بند، یہ چیز بند. اب وہ مرد یہ تقاضا کرے اپنی بیوی سے کہ جو گھر میں پکائے تو بھی وہ کھا، تو یہ شرعاً جائز، اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ بیوی غذا میں مرد کے تابع نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، تمہارے لیے پرہیزی بنا دیا، میں اپنے لیے گوشت پکاؤں گی، لہذا آپ میرے لیے گوشت لے کر آئیں، اور میں اپنے لیے بریانی پکاؤں گی، لہذا بریانی کا سامان لا کے دیا جائے. تو مرد محترم کو وہ سارا کچھ لا کے دینا ہے کہ نہ؟ دیکھو دینا ہے، قرآن کہتا ہے. تو غذا میں بیویاں مردوں کے تابع نہیں ہیں. جی چاہتا ہے اس کا کھائے، جی چاہتا نہیں کھائے. بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ جس وقت مرد کو بھوک لگی ہوتی ہے عورت کو اس وقت میں بھوک، اب وہ کہے کہ نہیں میرے ساتھ ہی کھانا ہے. یہ ایک عجیب مصیبت ہے کراچی کے اندر. تو بھائی بیویوں کو اس بارے میں آزاد رکھو، بیویوں کو اس بارے میں، اگر وہ دیر سے ناشتہ کرنا چاہتی ہے تو بلا شبہ مرضی ہے، آپ نے صبح ناشتہ کرنا ہے آپ صبح کریں، بیوی دیر سے کرنا چاہتی ہے کر لیں. آپ وہ نہیں کرنا چاہتی آپ اس کو نہ کہیں کہ زبردستی ناشتہ کرے. تو غذا میں بیویاں مردوں کے تابع نہیں ہیں، قرآن بتا رہا ہوں آپ کو. لیکن محترم سامعات، خواتین اس بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ سکونت میں عورتیں مردوں کے تابع ہیں. آپ کو وہاں رہنا پڑے گا جہاں مرد رہے گا، چاہے وہاں پر آپ کو اذیت ہو، تکلیف ہو، صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے، مشقتیں برداشت کرنا پڑے، لیکن اپنے مرد کا ساتھ نہ چھوڑیے گا. انشاءاللہ یہ ساتھ ایسا ساتھ ہے کہ خدا جنت کا ہمیشہ کا ساتھ کر دے. اس لیے تو ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ کے گھر آئیں اور آپس میں گفتگو شروع ہوئی اور فضیلتوں کا باب کھل گیا. تو بی بی فاطمہ کہنے لگی حضرت عائشہ سے کہ عائشہ میں تم سے افضل ہوں، میں تم سے افضل ہوں. انہوں نے کہا تم مجھ سے کیسے افضل ہو؟ انہوں نے کہا تم نبی کی بیوی ہو، میں نبی کا جگر ہوں، میں نبی کی لاڈلی ہوں، میں لخت جگر ہوں، حضور کا دل کا ٹکڑا ہوں، میں حضور کا جگر ہوں، جگر پارا، اور تم نبی کی بیوی ہو اور دل کا ٹکڑا بیوی سے افضل ہوا کرتا ہے. صدیقہ رضی اللہ عنہ بڑی عالمہ تھی، بہت اللہ نے حکمت اور بصیرت دی تھی. تو حضرت فاطمہ سے کہنے لگی کہ فاطمہ تم ٹھیک ہی کہتی ہو کہ واقعی دنیا میں تو تم مجھ سے افضل ہو اس لیے کہ تم نبی کی بیٹی ہو، میں نبی کی بیوی ہوں، لیکن آخرت میں تم سے افضل ہوں گی کہ تم جنت میں علی کے ساتھ ہوگے، میں محمد کے ساتھ ہوں گا. کہیے سبحان اللہ. آپ نے جنت میں علی کے ساتھ رہنا ہے اور میں نے، تو محترم بیوی جنت میں اپنے خاوند کے ساتھ ہوگی، اپنے ابا کے ساتھ اور اپنی اماں کے ساتھ نہیں ہوگی. تو اس لیے بڑا زبردست ساتھ ہے، اس لیے ساتھ کو نبھائیں. طلاقوں کا معاملہ کراچی میں بہت بڑا ہوا ہے، ذرا ذرا سی باتوں پر طلاقیں ہوتی ہیں کراچی میں، اللہ کو ناپسند ہے. ابغض الحلال الی اللہ تعالی الطلاق،
سب سے زیادہ حلال چیزوں میں مبغوض ترین چیز اللہ کے نزدیک طلاق ہے، اس لیے اس سے بچیں، اپنے گھروں کو آباد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں بتایا کہ دیکھو خاوندو، اس بیوی نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دے دیا کہ جنت سے اپنے خاوند کو نکال دیا، لیکن یہ خاوند خدا اس کا بھلا کرے، اس نے پھر بھی دنیا میں آنے کے بعد جب ملاقات ہوئی تو آنسو بہا کر بیوی کو معاف کر دیا۔ پھر شکوے کیے حضرت آدم نے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے شکوے نہیں کیے، بھائی جو ہونا تھا سو ہو گیا، لہذا اگر بیویاں کوئی ایسا کام کر بیٹھیں جس سے ہمیں دینی یا دنیاوی کوئی نقصان ہو جائے تو اللہ کے لیے اس کو برداشت کریں اور حکمت اور بصیرت کے ساتھ اس کی تلافی کی شکل اختیار کریں۔ پیار محبت کے ساتھ اپنی بیویوں کو سمجھا کر وہ دین کے نقصان کو پورا کریں، وہ دنیا کے نقصان کی طرف ان کا احساس دلائیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ نقصان کی وجہ سے ہم گھر توڑ بیٹھیں۔ گھر میں بجلی کا استعمال بے دریغ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ گھر کو برباد کر دیا جائے، اور ایک یہ کہ اپنے دنیا کے نقصان کو پیار محبت سے سمجھا کر ان کو احساس دلایا جائے یہ قوم کے نفع کی چیز ہے، اس کا ضیاء بہت بڑا ضیاء ہے، اس لیے جہاں ضرورت ہو وہاں پنکھا چلاؤ، جہاں ضرورت ہو وہاں بجلی جلاؤ۔ اس کا بل مجھے دینا پڑتا ہے، میں کتنی محنتوں سے جا کر دھوپ پسینے کے اندر محنت کر کے پیسے کما کے لاتا ہوں، تم کیسے ضائع کرتی ہو؟ بچے کیسے ضائع کرتے ہیں؟ دین کا یا دنیا کا کوئی بھی نقصان ہوگا، اس نقصان کو خاوند اپنی بیوی کو اور بچوں کو محبت سے اور پیار سے ان کو سمجھا کر اس کا احساس دلائے گا۔ اس کے اندر جذبات سے کام نہیں لینا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں بتایا کہ جناب جب حضرت حوا کو شیطان نے ورغلایا اور ورغلانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو کھلانے کی کوشش کی تو حضرت آدم ناراض ہو گئے، اور حضرت آدم نے کہا کہ نہیں خاتون، اللہ نے ہمیں اس درخت سے منع کیا ہے کھانے سے۔ بس وہاں سے سارا نظام پھر معطل ہوا، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت بی بی حوا کو حضرت آدم ہند میں اور وہ وہاں پرچی آئی ہے کہ حضرت آدم کی قبر کہاں پر ہے۔ سائل سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا فاتحہ پڑھنے جائے گا؟ جی اگر فاتحہ کا شوق ہے تو پھر تو اور بات ہے، ویسے معلومات کے لیے پوچھ رہے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے بارے کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی قبر ہند کے اندر ہے، ہند کے اندر۔ اور دوسرا قول معتمد بھی قول یہ ہے کہ جبل ابی قبیس کے نیچے ہے، جبل ابی قبیس، اور بی بی حوا کی قبر جدہ کے اندر ہے، اور حضرت آدم کی قبر جبل ابی قبیس ہے جہاں پر شق قمر کا واقعہ ہوا، جہاں پر اس وقت ائمہ حرمین شریفین کے محلات بنے ہوئے ہیں، شہزادوں کے محلات بنے ہوئے، وہ جبل ابی قبیس ہے جو دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے، اس کے دامن میں حضرت آدم کی قبر ہے۔ اور معتمد بھی قول یہی محسوس ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر جب طوفان آیا تھا تو اس میں ساری زمین پر پانی آیا تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی نعش مبارک کو، نبیوں کی نعش خراب نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا کہ ہم حیات کے قائل ہیں، قرآن سے اپنے عقیدے کو ضرور درست کریں۔ ایک مماتی فرقہ ہے جو مرنے کے بعد سب کی موت کا قائل ہے، اور وہ یہ کہتا ہے انبیاء علیہ السلام بھی خاک ہو جاتے ہیں مر کے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے انتقال کے بعد 3 دن تک آپ کی نعش مبارک باہر پڑی رہی، نماز جنازہ نہیں ہوئی ہے، 3 دن کے بعد پیارے محبوب کی نماز جنازہ ادا ہوئی، پھر دفنایا گیا، تو آپ یہ بتائیں کہ کیا کوئی نعش 3 دن تک زمین کے اوپر سلامت پڑی رہ سکتی ہے؟ کوئی لاش رکھ کے دیکھو، کسی نعش کو آپ رکھیں زمین کے اوپر اور 3 دن تک اس کو ایسے چھوڑ دیں۔ ہمارے پیارے محبوب محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی نعش مبارک 3 دن تک بی بی صدیقہ کے حجرے کے اندر ویسی رہی ہے، اور 3 دن کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے جب ہوش ٹھکانے آئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے جھنجھوڑنے پر، اس کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا، اور آپ کی نعش مبارک میں ذرہ برابر کوئی تغیر نہیں آیا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے اندر طوفان آیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام جو تھے، انہوں نے بی بی حوا اور حضرت آدم دونوں کی نعشوں کو تابوت میں محفوظ کر کے ان کو وہاں لے کر آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک مکہ المکرمہ میں مسجد حرام کے دامن میں جبل ابی قبیس ہے، وہاں پر حضرت آدم کی قبر موجود ہے۔
تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ لغزش ہو گئی، اور لغزش بمانے پھسلنے کے۔ یہاں پر ایک مسئلہ اہم ترین ہے محترم، کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں، ان سے کبیرہ اور صغیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک چونکہ تفصیلی بحث ہے، آئندہ درس میں انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالیں گے۔ اس وقت کے اندر اس مسئلے کو صرف بیان کر کے بات کو سمیٹ لیتے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو۔ چونکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی علمی فضیلت تو ثابت ہو چکی تھی کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری چیزوں کے نام بتا دیے اور فرشتے نہ بتا سکے، تو علمی شرف تو حاصل ہو چکا تھا۔ اب اس شرف اور فضیلت کو اور چار چاند لگانا تھے، لہذا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حکم فرمایا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کریں۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ فرشتوں نے کیا۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ سجدہ غیر اللہ کو حرام ہے، سجدہ غیر اللہ کو حرام ہے، تو کیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سجدہ کروا دیا فرشتوں سے؟ تو یہاں پر یہ بات سمجھ لیں، سجدے کی دو قسمیں، سجدے کی دو قسمیں، ایک ہے سجدہ تعبدی اور دوسرا ہے سجدہ تعظیمی۔ ایک ہے سجدہ تعبدی اور دوسرا سجدہ تعظیمی۔ ایک عبادت کے لیے سجدہ اور دوسرا تعظیم کے واسطے جھکنا، سجدہ کرنا۔ تو سجدے کی کل کتنی قسمیں؟ دو قسمیں، ایک عبادت کا سجدہ اور دوسرا تعظیم کا سجدہ۔ تو سابقہ شریعتوں کے اندر بھی سجدہ تعبدی حرام تھا، جیسے کہ حضور کی شریعت میں سجدہ تعبدی حرام ہے۔ یہ کسی بھی ملت اور شریعت کے اندر کبھی بھی جائز نہ ہوا کہ خدا کے غیر کو عبادت کی نیت سے سجدہ کریں۔ یہ ہر شریعت میں کفر رہا ہے، اور کفر کے اعتبار سے اس کو گردانا گیا ہے کہ کوئی بھی سجدہ کرنے والا اگر کسی کو عبادت کی نیت سے سجدہ کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ غیر اللہ کو سجدہ کرنے والا عبادت کی نیت سے وہ کافر ہے، اس کا کفر یقینی ہے، اور یہ کسی بھی ملت اور شریعت کے اندر جائز نہیں رہا ہے، کسی بھی شریعت کے اندر اس کو جائز نہیں رکھا گیا۔ ہر ملت اور شریعت کے اندر عبادت کا سجدہ حرام تھا، خدا کے علاوہ کسی کو کرنا، خدا کے علاوہ کسی کو کرنا یہ حرام تھا اور کفر تھا، اس سے کفر لازم آ جاتا تھا۔ دوسرا سجدہ تھا سجدہ تعظیمی۔ سجدہ تعظیمی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے احترام اور تعظیم کے اندر جھکنا۔ یہ حضور کی شریعت سے پہلے شریعتوں کے اندر رائج تھا، حضور کی شریعت سے پہلے شریعتوں کے اندر یہ رائج تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی شریعت سے پہلے شریعتوں میں رائج تھا، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب ان کے والد حضرت یعقوب اپنے بیٹوں کے ساتھ آئے مصر کے اندر، تو حضرت یوسف کو حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر سجدہ کیا، انہوں نے سجدہ کیا۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حضرت یعقوب اور ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا وہ سجدہ تعظیمی تھا، وہ سجدہ تعظیمی تھا محترم، وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پہلے سجدہ تعظیمی جائز تھا، اس وجہ سے وہی سجدہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کروایا۔ فرشتوں نے حضرت آدم کو کون سا سجدہ کیا؟ سجدہ تعظیمی۔ اور سجدہ تعظیمی کا معنی یہ ہے، سجدہ تعظیمی اس کو کہا جاتا ہے جیسا کہ ہمارے دور کے اندر السلام علیکم، وعلیکم السلام، معانقہ کرنا، سلام کرنا، ہاتھ چوم لینا، پیشانی چوم لینا، دست بوسی، پیشانی کی بوسہ لینا، دست بوسی کرنا، سلام کرنا، معانقہ کرنا، جیسا کہ ہماری شریعت میں تحیہ سلام کرنے کا جو درجہ ہے، پچھلی شریعتوں کے اندر تعظیمی سجدہ کرنے کا درجہ بالکل یہی تھا۔ سابقہ شریعتوں میں سجدہ تعظیمی کی حیثیت وہ تھی جو ہماری شریعت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، معانقہ، مصافحہ، سلام، کسی اللہ والے کا، بزرگ کا، کسی عالم دین کا، اپنے والد محترم کا ہاتھ چومنا،
ان کی پیشانی کا بوسہ لینا، کسی عالم کی پیشانی کا بوسہ لینا، کسی یتیم کی پیشانی کا بوسہ لینا، کسی یتیم کے ہاتھوں کو چوم لینا، جیسا کہ اس شریعت کے اندر یہ جائز ہے، اور اس کا جو درجہ ہے بالکل یہی درجہ سابقہ شریعتوں کے اندر سجدہ تعظیمی کا تھا، تو فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ تعظیمی کیا تھا، سجدہ تعبدی نہیں کیا تھا۔ دوسری بات یہ کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، سجدہ تو عبادت ہی کا تھا، سجدہ تو تعبدی تھا، سجدہ عبادت ہی کا سجدہ تھا، لیکن آدم علیہ الصلوۃ والسلام بمنزل قبلے کے تھے، سجدہ اللہ کو تھا۔ سجدہ کس کو تھا؟ سجدہ اللہ ہی کو کیا گیا، سجدہ اللہ ہی کو کیا گیا، اس لیے کہ حکم کس کا تھا سجدہ کرنے کا؟ تو اللہ کے حکم کی تعمیل میں سجدہ ہوا ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں سجدہ ہوا ہے، تو تعمیل میں ہونے والا سجدہ جو ہے وہ اللہ ہی کو کہلائے گا، چاہے شکل میں صورت کچھ بھی بنے، چاہے ظاہر میں شکل و صورت کچھ بھی بنے۔ حکم آیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، حکم آیا، ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، حکم آ گیا، فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ تو یہ سجدہ کرنا چونکہ تعمیل حکم تھا، اور تعمیل حکم کے اندر جو یہ سجدہ ہے وہ سجدہ اللہ ہی کو کہلائے گا، چاہے ظاہر میں شکل کچھ بھی بنی ہو، چاہے ظاہر میں شکل و صورت کچھ بھی بنی ہو۔ تو بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ سجدہ تعظیمی نہیں، سجدہ تعبدی ہی تھا، لیکن اللہ کو سجدہ تھا، آدم بمنزل قبلہ کے تھے۔ جیسا کہ ابھی ہم عشاء کی نماز پڑھیں گے تو سب کے سب کس رخ پہ نماز پڑھیں گے؟ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ بیت اللہ میں تمام مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو وہ سجدہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کرتے ہیں، تو ہم خانہ کعبہ کو سجدہ کر رہے ہیں یا رب کعبہ کو کر رہے ہیں؟ ہمارا سجدہ کعبہ کو نہیں ہے، ہمارا سجدہ رب کعبہ کو ہے۔ ہم نے کعبہ کو بمنزل منزل کے استعمال کیا ہے، وہ صرف منزل کے طور پر ہے، جہت کے طور کے اوپر ہے۔ تو آدم بمنزل جہت کے تھے، آدم بمنزلہ جہت کے تھے، یہ قبلہ کی جیسے جہت ہے اس طرح آدم بمنزل جہت کے تھے، لیکن سجدہ کس کو ہو رہا تھا؟ اللہ کو ہو رہا تھا۔ اس وجہ سے یہ سجدہ تعبدی نہیں تھا بلکہ سجدہ تعظیمی تھا، لہذا اس سجدے پر کوئی اشکال وارد فلا اشکال علی، اس پر اشکال نہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سابقہ شریعتوں کے اندر سجدہ تعظیمی جائز تھا جیسا کہ قرآن یہ کہتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں سجدہ تعبدی کے ساتھ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہو گیا۔ تو قرآن نے تو سجدہ تعظیمی کو ذکر کیا ہے، قرآن میں 2-3 جگہ پر یہ ذکر موجود ہے کہ سجدہ تعظیمی ہوا ہے، تو آپ نے سجدہ تعظیمی کو کس دلیل کے تحت حرام قرار دے دیا شریعت کے اندر؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرنا روا ہوتا تو میں بیویوں کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں۔ یہ روایت 10 صحابہ سے 20 صحابہ سے مروی ہے۔ یہ روایت کل کتنے صحابہ سے مروی ہے؟ 20 سے۔ اور تدریب الراوی جو اصول حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی روایت اگر 10 صحابہ سے نقل ہو کر چلی آئے تو اس کا درجہ متواتر ہونے کی وجہ سے قرآن کے برابر ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ ایک آپ کو اصول بتا رہا ہوں، تدریب الراوی اصول حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی روایت اگر 10 صحابہ سے نقل ہو کر چلی آئے اور اس کی روایت کرنے والے 10 صحابہ مختلف جمع ہو جائیں تو وہ روایت متواترہ کہلاتی ہے اور اس کا درجہ نص کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور جو روایت محترم ابھی ہم نے آپ کو سنائی ہے اس میں 10 نہیں، اس کے راویوں کے اندر 20 صحابہ کی روایت موجود ہے۔ تو اس دلیل کی وجہ سے اس امت کے اندر سجدہ تعظیمی حرام ہوا، اور چونکہ نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی شریعت کو اللہ نے ہر مشرک سے محفوظ کرنا تھا، اس وجہ سے خدا کے پیارے پیغمبر کی شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی کو اس لیے حرام قرار دے دیا گیا کہ شرک کے داخل ہونے کے تمام چور راستے بند کر دیے جائیں، شرک کے داخل ہونے کے، توحید کو گھن لگنے کے جتنے بھی راستے تھے وہ سارے چھوٹے بڑے سوراخ بند کر دیے جائیں۔ تو اس وجہ سے اس امت کے اندر چونکہ کوئی نبی آنے والا نہیں تھا بعد کے اندر اور کوئی شریعت اترنے والی نہیں تھی، اس لیے حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے شرک
قرار دے کر سجدہ تعظیمی کو بند کرا دیا گیا اور رکوا دیا گیا، اور خدا کے پیغمبر نے یہ کہہ کر اس سجدے کو روک دیا کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرنے کا کسی کو حکم کرتا تو بیویوں کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کر لیں۔ کس کو سجدہ کر لیں؟ اپنے خاوندوں کو سجدہ کر لیں۔ دیکھیے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، مگر شیطان اس نے نہ مانا اور تکبر کیا، ابا انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور کافروں میں سے ہو گیا۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور ہم نے کہا اے آدم رہا کر تو اور تیری عورت جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ اس میں جو چاہو جہاں کہیں سے چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور تم اس درخت کے قریب نہ جاؤ، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم بھی ہو جاؤ گے بے انصاف۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پھر لفظ دی ان کو شیطان نے اس درخت کی وجہ سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پھر نکالا ان کو اس عزت و راحت سے جس میں وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور کہا ہم نے کہ تم سب اترو، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھہرنا ہے، ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ہے، اِلَى حِین، ایک مدت تک۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ، پس سکھلا دیے، سیکھے آدم نے اپنے رب سے چند کلمات معذرت کے، فتاب علیہ، پھر اللہ نے ان کی معذرت قبول کری، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 300 سال رونے کے بعد کلمات عطا فرمائے، ان کلمات کی روشنی میں آدم علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کری، خدا نے معاف کر دیا، اولاد آدم کو یہ کلمات حضرت آدم کی وجہ سے مل گئے۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك نستغفرك ونتوب اليك ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔